اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید ترجمہ ہندی آسان، سورہ المائدہ آیت نمبر 1 سے 29۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے ایمان والو، عہد و پیمانے کو پورا کرو۔ تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے سوا ان کے جن کا ذکر آگے کیا جا رہا ہے، مگر احرام کی حالت میں شکار کو حلال نہ جانو۔ اللہ حکم دیتا ہے جو چاہتا ہے۔ اے ایمان والو، بے حرمتی نہ کرو اللہ کی نشانیوں کی اور نہ حرمت والے مہینوں کی، اور نہ حرم میں قربانی والے جانوروں کی، اور نہ پٹے بندھے ہوئے نیاز کے جانوروں کی، اور نہ حرمت والے گھر کی طرف آنے والے کی جو اپنے رب کا فضل اور اس کی خوشی ڈھونڈنے نکلے ہیں۔ اور جب تم احرام کی حالت سے باہر آ جاؤ تو شکار کرو، اور کسی قوم کی دشمنی کی اس نے تمہیں مسجد حرام سے روکا ہے، تمہیں اس پر نہ ابھارے کہ تم زیادتی کرنے لگو۔ تم نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تم پر حرام کیا گیا مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور نام پر ذبح کیا گیا ہو، اور وہ جو مر گیا ہو گلا گھونٹنے سے یا چوٹ سے یا اونچائی سے گر کر یا سینگ مارنے سے، اور وہ جسے درندے نے کھایا ہو مگر جسے تم نے ذبح کر لیا، اور وہ جو کسی تھان پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ ہے کہ تقسیم کرو جوئے کے تیروں سے۔ یہ گناہ کا کام ہے۔ آج منکر تمہارے دین کی طرف سے مایوس ہو گئے، پس تم ان سے نہ ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو پورا کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا۔ پس جو بھوک سے مجبور ہو جائے لیکن گناہ پر مائل نہ ہو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیز حلال کی گئی ہے؟ کہو کہ تمہارے لیے ستھری چیزیں حلال ہیں، اور شکاری جانور میں سے جنہیں تم نے سدھایا ہے تم انہیں سکھاتے ہو اس میں سے جو اللہ نے تمہیں سکھایا۔ پس تم ان کے شکار میں سے کھاؤ جو وہ تمہارے لیے پکڑ رکھے، اور ان پر اللہ کا نام لو اور اللہ سے ڈرو، اللہ بے شک جلد حساب لینے والا ہے۔ آج تمہارے لیے سب ستھری چیزیں حلال کر دی گئیں، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ اور حلال ہے تمہارے لیے پاک دامن عورتیں مسلمان عورتوں میں سے، اور پاک دامن عورتیں ان میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، جب تم انہیں ان کے مہر دے دو، اس طرح کہ تم نکاح میں لانے والے ہو۔ نہ اعلانیہ بدکاری کرو، نہ خفیہ آشنائی کرو۔ اور جو شخص ایمان کے ساتھ کفر کرے گا تو اس کا عمل ضائع ہو جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو، اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھو، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو غسل کر لو، اور اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی استنجا سے آئے یا تم نے عورت سے صحبت کی ہو پھر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اپنے چہرے اور ہاتھوں پر اس سے مسح کر لو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی ڈالے، بلکہ وہ چاہتا ہے تمہیں پاک کرے اور تم پر اپنی نعمت تمام کرے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو اور اس کے اس عہد کو یاد کرو جو اس نے تم سے لیا ہے، جب تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا۔ اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ دلوں کی بات تک جانتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کے لیے قائم رہنے والے اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو، اور کسی گروہ کی دشمنی تمہیں اس پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو، انصاف کرو، یہی تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کو خبر ہے جو تم کرتے ہو۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر ہے۔ اور جنہوں نے انکار کیا اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا ایسے لوگ دوزخ والے ہیں۔ اے ایمان والو، اپنے اوپر اللہ کے احسان کو یاد کرو۔ جب ایک قوم نے ارادہ کیا کہ تم پر دسترازی کرے تو اللہ نے تم سے ان کے ہاتھ کو روک دیا۔ اور اللہ سے ڈرو، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔
اور اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد وچن لیا اور ہم نے ان میں 12 سردار مقرر کیے، اور اللہ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور میرے پیغمبروں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے اور اللہ کو قرض حسن دو گے تو میں تم سے تمہارے گناہ ضرور دور کروں گا اور تمہیں ضرور ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ پس تم میں سے جو شخص اس کے بعد انکار کرے گا تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ پس ان کی عہد شکنی کی بنا پر ہم نے ان پر لعنت کر دی اور ہم نے ان کے دل کو سخت کر دیا، وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل دیتے ہیں، اور جو کچھ انہیں نصیحت کی گئی تھی اس کا بڑا حصہ وہ بھلا بیٹھے، اور تم برابر ان کی کسی نہ کسی خیانت سے آگاہ ہوتے رہتے ہو سوائے تھوڑے لوگوں کے۔ انہیں معاف کرو اور ان سے درگزر کرو، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نصرانی عیسائی ہیں، ان سے ہم نے عہد لیا تھا، پس جو کچھ انہیں نصیحت کی گئی تھی اس کا بڑا حصہ وہ بھلا بیٹھے۔ پھر ہم نے قیامت تک کے لیے ان کے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دیا، اور آخر اللہ انہیں آگاہ کر دے گا اس سے جو کچھ وہ کر رہے تھے۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے، وہ کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جنہیں تم چھپاتے تھے، اور وہ درگزر کرتا ہے بہت سی چیزوں سے۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی اور ایک ظاہر کرنے والی کتاب آ چکی ہے، اس کے ذریعے سے اللہ ان لوگوں کو سلامتی کی راہ دکھاتا ہے جو اس کی رضا کے طالب ہیں، اور اپنی توفیق سے انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لا رہا ہے اور سیدھی راہ کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ خدا ہی تو مسیح ابن مریم ہے۔ کہو پھر کون اختیار رکھتا ہے اللہ کے آگے اگر وہ چاہے کہ ہلاک کر دے مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کو، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، وہ پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ تم کہو کہ پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ تم بھی اس کی پیدا کی ہوئی مخلوق میں سے ایک آدمی ہو، وہ جسے چاہے گا بخشے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہی کے لیے ہیں بادشاہی آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے، وہ تمہیں صاف صاف بتا رہا ہے رسول کے ایک وقفہ کے بعد، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا نہیں آیا۔ بس اب تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اپنے اوپر اللہ کے احسان کو یاد کرو کہ اس نے تمہارے اندر نبی پیدا کیے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ دیا جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا گیا تھا۔ اے میری قوم، اس پاک زمین میں داخل ہو جاؤ اور اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنی پیٹھ کی طرف نہ لوٹو ورنہ نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ انہوں نے کہا وہ ایک زبردست قوم ہے، ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں، اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم داخل ہوں گے۔ دو آدمی جو اللہ سے ڈرنے والوں میں سے تھے اور ان دونوں پر اللہ نے انعام کیا تھا، انہوں نے کہا کہ تم ان پر حملہ کر کے شہر کے فاٹک میں داخل ہو جاؤ، جب تم ان میں داخل ہو جاؤ گے تو تم ہی غالب ہوگے، اور اللہ پر بھروسہ کرو، تم مومن ہو۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ، ہم کبھی داخل نہ ہوں گے جب تک وہ لوگ وہاں ہیں، پس تم اور تمہارا خداوند دونوں جا کر لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ موسیٰ نے کہا کہ اے میرے رب، اپنے اور اپنے بھائی کے سوا کسی پر میرا اختیار نہیں، پس تو ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان جدائی کر دے۔
اللہ نے کہا وہ ملک ان پر 40 سال کے لیے حرام کر دیا گیا ہے، یہ لوگ زمین میں بھٹکتے پھریں گے، پس تم اس نافرمان قوم پر افسوس نہ کرو۔ اور انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ حق کے ساتھ سناؤ، جبکہ ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا۔ اس نے جواب دیا کہ اللہ تو صرف متقیوں سے قبول کرتا ہے، اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تو میں تمہیں قتل کرنے کے لیے تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو سارے جہاں کا رب ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی لے لے، پھر تو آگ والوں میں شامل ہو جائے، اور یہی سزا ہے ظلم کرنے والوں کی۔ صدق اللہ العظیم۔